کیونکہ شواہد ہی کوئی نہیں تھے، سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. صرف افضل گرو ایسا ہے جس کی سزائے موت ہوئی، جس کو 2006 کے اندر کشمیری، اور اس کے اوپر بھی اتنا ہنگامہ ہے کہ وہ اس کو لہٰذا یہ ساری چیزوں کا اس ایکسرسائز کا وہ جو تھی نا ایکسرسائز 2001 والی، انہیں دنوں میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ پرویز مشرف صاحب نے یو ٹرن لیا تھا اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کر دی تھی. تو امریکہ کو خدشہ یہ تھا کہ پرویز مشرف کہیں بدل نہ لے اپنا کانٹا. ٹھیک ہے. ویسے جارج فریڈمن کی ایک کتاب ہے، بعد میں آئی 2005 میں غالباً، اس کا نام ہے سیکریٹ وارز آف امریکہ. اینڈ یو نو جارج فریڈمن کون ہے. اسٹریٹفورڈ جو ان کی ایک بہت ہی بڑا تھنک ٹینک بھی ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے، اور جارج فریڈمن ایک بہت بڑا نون زائنسٹ ہے. تو اس نے کہا کہ جس وقت یہ ہوا واقعہ اور بھارت نے پاکستان کو بلیم کیا، تو پھر ہم نے یعنی امریکہ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کہا کہ اپنی فوجیں لگا دو. اس بار امریکہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جی؟ اب بھی صورتحال اسی قسم کی ہے جنرل صاحب. وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ یہ دیکھیں افغانستان کی طرف ہمارا آپریشن جاری ہے، آپریشن جاری ہے. تھوڑی ڈفرینٹ ہے نا. اس وقت بارک اوباما نے ابھی ٹیک اوور کرنا ہے، ٹرانزیشن ٹیم اس کی آ گئی ہوئی ہے، اور جارج بش کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ایڈونچر امریکہ کر ڈالے کہ وہ بھارت کو حکم دے دے کہ آپ حملہ کر دو پاکستان کے اوپر. اس کے پاس میرا خیال ہے ان کے پاس پلان تیار نہیں ہے ابھی ہمارے نیوکلیر اسٹرائک کے لیے کہ نیوکلیر ایسٹس کو، جو بنیادی مقصد تو ان کا نیوکلیر ایسٹ سے محروم کرنا ہے ہمیں. تو میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسے امکانات نہیں ہے. اچھا جنرل صاحب، اس چیز کا جو فیصلہ ہے نا وہ اس چیز سے ہوگا کہ یہ جو واقعہ ہوا ممبئی میں یہ بائی ڈیزائن ایسے ہوا یا اتفاقی طور پر ایسا واقعہ ہو گیا. اگر تو یہ ڈیزائن ہے تو پھر ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا جس کے تحت وہ پاکستان کو ٹوسٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ ایک ان کا ڈیزائن بی جے پی اور جن سنگھ پریوار کا، جو جنگ سنگھ پریوار جس کو کہتے ہیں، وشو ہندو پریشد ہوا اور بجرنگ دل، اور یہ ان کو سنگھ پریوار کہا جاتا ہے. وہ جو انتہا پسند ہندو ہیں جو کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے ایک سینیریو بنتا چلا آ رہا ہے. امریکہ کے اندر چینج آف گارڈ ہونا ہے، 20 جنوری کو بارک اوباما نے ٹیک اوور کرنا ہے، اور بارک اوباما کے کہیں دماغ میں ایجنڈے میں اٹک گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کیسے کریں گے؟ سالسی کی اس نے آفر کی ہے، بل کلنٹن کو اس نے کہا ہے. بل کلنٹن کا لگانا بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کلنٹن جو ہے وہ ایکس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، پریویس پریزیڈنٹ تھا، اور اس کا ایک انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے، اور یہ چیز وہ برداشت نہیں کرتے. لہذا بڑا شور و غوغا ہوا، بہت سیخ پا ہوئے انڈین سارے کے سارے، بالخصوص ان کے انتہا پسند ہندو، جو انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی قبول نہیں کریں گے. بائی لیٹرلزم، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں واٹ از بائی لیٹرلزم، اور اس کے اوپر انڈیا اصرار کیوں کرتا ہے کہ دو طرفہ ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اس اینٹی کے اندر ایک چھوٹی سی اکائی ہے جس کا نام انڈیا ہے، سب کانٹیننٹ ہے. اس کے اندر یہ ایک ہماری باجگزار ریاست، اگر نہ بھی صحیح تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے. تو اس کا باہر سے کسی آ کے کسی کا ان معاملات کے اندر مداخلت کرنا ہم برداشت نہیں کریں گے. جو کچھ کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے. یعنی یہ منرو ڈاکٹرین کا ایک شاخسانہ ہے. یعنی دی کنٹریز آف دی ایریا، مالدیپ، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، سکم، بھوٹان ایٹسٹرا، وہ سارے کے سارے وہ ہمارے باجگزار نہ سے ہی عملاً، لیکن ہماری مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے. اور پاکستان کو بھی ایسا ہی بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل. اور اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کو علامتی طور پہ بلایا گیا انڈیا نے. بالکل. 61 سال ہم نے اس تگو داؤ میں گزارے، بھوک کاٹی، ہم نے بہت محرومی، اتنی بڑی فوج ہم نے پالی. ایک مقصد تو کشمیر تھا، اس میں شبہ نہیں. نیوکلیر ہم نے بنایا، اور اس کے لیے امریکہ اور مغرب سے بھی بہت مار کھائی. لیکن اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم انڈیا کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے. واحد پاکستان ملک ہے اس خطے کے اندر جو بھارت کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ مسلمان کی سائیکی میں نہیں ہے. انڈین مسلم نے یہ ملک الگ اس سائیکی کی بنیاد پہ بنایا کہ وی آر این ادر نیشن.
देखे ना ये DGISA को बुलवा के वो एक सिग्नल देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान कमजोर हो गया। एब्सोल्युटली वो सिग्नल ये देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम डील करेंगे, आओ इधर आओ, हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हें इंटरोगेट करते हैं, तुमसे जवाब तलबी करते हैं। जवाब तलबी के लिए बुलाया जा रहा था और ये बड़ा गलत फैसला इनिशियली हुआ। शुक्र है कि वो उसको रिवर्स उन्होंने किया और अभी हम देखते हैं कैसे जाते हैं। अच्छा जरा सा ये बताइए, जो मुंबई में वाकयात हुए हैं, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि DGISA रहे हैं आप, सारे इस खित्ते में आप इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मालूमात आपके पास थी उस वक्त। आप उसके नजर से ये देखें, ये बताएं कि मुंबई में जो वाकयात हुए हैं इसके पीछे कौन है? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, कदर इस वक्त है जब शवाहिद ना हो तो ये कह देना कि उसके पीछे कौन है। ये सिर्फ मनमोहन जैसा, जिसको मैं दानिश्वर समझता था, बड़ा मुदब्बर समझता था, वही आदमी इस जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। और इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई है। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास प्रूफ है कि पाकिस्तान कोई प्रूफ इसमें नहीं है। पहले भी वो कह रहे थे, समझौता एक्सप्रेस के पास के बारे में भी उनके प्रूफ थे। वो क्या निकला? वो उनका श्रीकांत पुरोहित जो सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो बीच में उसके अंदर मुलविस निकला और उसके साथ वो तमाम जो इंतहा पसंद हिंदुओं के ग्रुप थे वो उसके अंदर मुलविस निकले। मालीगांव के अंदर फिर उन्होंने ISI के ऊपर मलबा डाल दिया, लेकिन कौन निकला? खुद उनके अपने वो लोग निकले। तो ये बात सरासर गलत है। प्रूफ उनके पास कोई नहीं है। अगर प्रूफ है तो हमें दे दे। हमारे पास भी एक अदालती निजाम है, हम प्रूफ को लेके जाएंगे और फिर इंटरनेशनल कोर्ट है, उसके अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां लेके जाए हमें। हम कौन कहता है कि भाई अगर आपके पास प्रूफ है, हमने आपके साथ ये ज्यादती की है, तो आप बेशक लेके जाएं। लेकिन आज तक तो कोई प्रूफ नहीं निकला। लेकिन जो भी हुआ है वैसे जनरल साहब वो बड़ा प्लान्ड हुआ है, यानी इतने एक्सपर्ट्स है लोग, उनको सारे नक्शे का पता था बम्बई का, इसमें शुबा नहीं है असला उनके पास इतना ज्यादा कि वो फौज के साथ लड़ रहे हैं 72 घंटे। देखिए जावेद, इनसाइड मुआवनत के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। मुआवनत अंदर से आई है। अब मुआवनत कौन कर सकता है? महाराष्ट्र जो कि उनकी स्टेट है और बॉम्बे। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वहां अंडरवर्ल्ड भी बहुत बड़ी एक वसी उनका नेटवर्क है और वो बड़े डेस्परेट लोग हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि वो गढ़ है जो इंतहा पसंद हिंदू बहुत ही ज्यादा मिलिटेंट्स हैं, उनका भी गढ़ है। बाल ठाकरे साहब भी वहां रहते हैं। नरेंद्र मोदी, जिनको नरेंद्र मोदी भी कहा जाता है, जो बहुत ही एंटी मुस्लिम है, उनका भी वो गढ़ है। तो इसलिए हो सकता है कि मुआवनत उनकी तरफ से उनका कोई ग्रुप हो। आखिर वो जो पहले मारे गए, सबसे पहले जो कुरकरे था, ये हेमंत कुरकरे जो पुलिस ऑफिसर था, उसी ने तो पुरोहित को पकड़ा था और ये एक्सपोज किया। और 3 ऑफिसर सबसे पहले मारे गए। ही वाज द फर्स्ट वन टू बी किल्ड। पहली गोली जो 3 गोलियां उसको लगी और उसके बाद उसके साथ 2 और पुलिस ऑफिसर थे जो तफ्तीशी ऑफिसर थे और समझौता एक्सप्रेस